کہ ایسے انسان کے اندر اللہ ظلم ڈال دیتا ہے جو بدمعاش ہو جاتا ہے نا، بدمعاش، تو وہ اس انسان کے اندر سے اللہ نرمی نکال لیتا ہے. ادھر سب سے زیادہ اللہ یاد آتا ہے، اس کا خوف، بس اور کوئی زیادہ مجھے پر حاوی نہیں ہے کوئی اور چیز. میں کب تو اتنا ہی مجھے صرف بول دیتا کہ ابو گلے مل کے بولتا معاف کرو، تو اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے تھا مجھے. خدا کے بندے تصویریں تو بہانہ بنایا تھا، تو اتنا بد نصیب ہے کہ تو نے معاف لفظ نہیں استعمال کیا. باپ کا نہیں پتہ لگا کیونکہ اس کا گود میرے سر پہ تھا، والدہ ادھر بیٹھی اور روح نکال گیا، کوئی اور نہیں تھا. میرے اپنے فیملی کا روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی ان کی. اس کے بعد ریلیٹیو میں ایک ہی تھا بھتیجا، وہ سب ایسٹ لے کے باہر چلا گیا، مجھے لاوارثوں کی طرح اسپتال میں چھوڑ گیا. السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اویس علی. ناظرین، آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں عید الفطر یعنی کہ میٹھی عید منائی جا رہی ہے. اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہت سارے خاندان اکٹھے ہوں گے، مزے کے پکوان پکیں گے، لیکن میں ایک ایسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں پر امیدوں کے چراغ آہستہ آہستہ بجھتے جا رہے ہیں. بہت سارے ایسے والدین یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو بڑے نازوں سے پالا، اور ان میں سے بہت سارے بیٹے جو کہ شاید میں کہوں گا کہ بدبخت بیٹے اپنے والدین کو انہی ہاتھوں سے جن سے انہوں نے پکڑ کے ان کو چلنا سکھایا یہاں پر چھوڑ گئے ہیں. یہ ہے اولڈ ہوم، جہاں پر ایک ایسا طبقہ موجود ہے جن کی عید اسی امید پہ گزرتی ہے کہ شاید کوئی آئے گا، ہمیں ساتھ لے کے جائے گا، یا پھر یہاں پہ ہمارے ساتھ عید گزارے گا. لیکن شاید ہی ایسا ممکن ہو. یہ اولڈ ہوم ہے، بہت ساری کہانیاں یہاں پہ بکھری ہوئی ہیں. بہت سارے والدین، وہ بوڑھے جن کی آرام کی عمر ہے لیکن وہ یہاں پہ موجود ہیں. نہیں، یہاں پر کون چھوڑ کر گیا، ان کی پہلے عید کیسی گزرتی تھی، اب عید کیسی گزرتی ہے، کتنی کہانیاں ہیں، کیسی کہانیاں ہیں. آئیے ذرا ان سے ملاقات کر کے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، سب سے پہلے تو اپنا تعارف کروائیے گا، اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ سید امین شاہ میرا نام ہے، میرا تعلق کوارٹ سے ہے بیسیکلی. شاہ جی، کبھی سوچا تھا کہ یہاں تک آ جائیں گے؟ کیسے پہنچے یہاں تک؟ کون چھوڑ کر گیا؟ زندگی اس در تک کیسے لے آئی؟ یہ تو کبھی سوچا نہیں تھا کیونکہ ساری زندگی بچپن سے تو بہت غریبی کاٹی تھی. تو جب اسکول میٹرک پاس کیا یہاں آئے تو پھر اپنے بھائیوں کے اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے لیے بہت محنت کرنی پڑی ہمیں. اور اتنا کچھ کمایا کہ باپ سے تو پیسہ نہیں رہا لیکن جائیداد رہ گئی. اور وہ اتنی زیادہ ہے دادا کی وجہ سے نا، اتنی زیادہ ہے کہ اب 1200 کنال زمین تو صرف میرے حصے میں آتی ہے. 5 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں، اور اس طرح چاچے ہیں. آپ حساب لگاؤ کہ اس کی کتنی زمین پیچھے رہ گئی ہوگی. تو اس طرح وہ چیز رہ گیا، ہمیں بڑی محنت کرنے اور یہ دن دیکھنا پڑا. اور اسی جائیداد کی وجہ سے نا اولاد میرے لیے الٹا ہو گیا کہ جب میری خدمت کا موقع آیا، ابھی تک، یعنی دیکھو میری عمر ہے، ابھی تک میں اس کو کما کے دے رہا تھا. جب میں تکلیف میں زیادہ ہو گیا، نہیں کمانے قابل ہو گیا، اس کے پاس خدمت کے لیے گیا تو وہ 1 مہینے تک تو، کیونکہ پیسہ تو میرا خرچ ہو رہا تھا، اس کو تو کچھ نہیں جاتا. یہاں تک کہ گھر کا راشن تک بھی میں ڈالتا تھا، دودھ تک روزانہ چائے کے لیے میں لاتا، یعنی ہر چیز کا میں، تو ٹھیک تھا. بس کے بعد جناب علی اس نے زمین کا لالا، یہ مر جائے گا. کسی نے کان بھرتے، بہت زیادہ لوگ ہیں نا کان بھرنے والے بھی، تو اللہ یہ مر جائے گا، پھر تمہارے نام جائیداد نے، پھر بھائیوں سے چاچوں سے لڑو گے، یہ ہے وہ ہے فلانا. پوری زندگی کیا کام کیا ہے، کس طرح زندگی گزاری ہے، اور کبھی سوچا تھا کہ زندگی اس پوائنٹ پہ لے آئے گی آپ کو؟ زندگی اتنے میں نے ایک ٹائم ٹیبل اور ٹارگٹ سے گزارنے کی کوشش کی کہ ہر کام کے لیے ایک ٹارگٹ رکھا. تو فوج میں تھا تو شہادت کا ٹارگٹ رکھا، وہاں سے نکل آیا تو پھر شادی بھی ہو گئی تھی تب دوران، تو پھر اپنے اولاد کا ٹارگٹ رکھا کہ ان کے لیے کچھ کروں. تو وہ تو نصیب میں 10 سال بیوی تھی، اور چوتھے بچے کے ساتھ بیوی وائف فوت ہوئی. ابھی 34 سال ہو گئے ہیں جو فوت ہوئی ہے. تو یہ ایک بچہ پلا ہے، باقی 4 0 پوائنٹ میں دفعہ نہیں پلے. بہرحال 3 2.5 مہینے 4 مہینے تک پلے، اس کے بعد فوت ہوئے. تو اسی کے پھر ٹارگٹ بنایا کہ میں نے شادی نہیں کرنی، اسی کو پالوں گا. اسے میرے 28 سال عمر تھی، اور 10 سال شادی کے بعد 28 سال عمر تھی. یہ 18 سال میں نے شادی کی. تو بس اسی کو پالتا رہو اور محنت کر کے آگے اتنی پیسہ کمانے کی کوشش کیا کہ 2 گاڑیاں تک ڈبل کیبن تک آ گئی، اور ایک اس کے لیے ایک اپنے لیے.
اس کے بعد بھی پیسہ بہت تھا کیونکہ ہر ڈبل کیبن 1,80,000 مہینہ مجھے دیتا تھا، تو ہماری ضروریات تو اتنی ہوتی نہیں تھی، لیکن یہ لوفر ہو گیا، برا بدعمل بن گیا، شراب اس میں اس نے بیڑا تباہ کیا اپنا بیٹے۔ میرا تو جو حال ہو گیا یہ تو آپ ادھر تک دیکھ رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے، کیونکہ ایسے انسان کے اندر اللہ ظلم ڈال دیتا ہے، جو بدمعاش ہو جاتا ہے نا، بدمعاش، تو وہ اس انسان کے اندر سے اللہ نرمی نکال لیتا ہے، اللہ خوف اپنا نکال لیتا ہے۔ اچھا جی، میری ابھی جو ایج ہے نا وہ 29 سال ہے، یعنی کہ آپ مجھ سے بھی، جب آپ کی 28 1 سال کم تھی تو آپ کی جو وائف ہے وہ دنیا سے جا چکی تھی، 4 بچوں میں سے 1 بچہ بچا اور وہ بھی ناخلف نکلا۔ تو یہ بتائیں، جس کے لیے آپ نے ساری زندگی گزاری، جو آپ کو اولڈ ہوم تک لے آیا، آپ کی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، آپ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اب بیٹا آ جائے، احساس ہو جائے، تو کہتے ہیں نا کہ معاف کرنے والے کو جو اللہ بھی بڑا پسند کرتا ہے، بیٹے کو معاف کر دیں گے یا نہیں کریں گے؟ میں آپ کو ادھر بولا نا، ابھی بھی انٹرویو میں نے بولا کہ میں ادھر سب سے زیادہ اللہ یاد آتا ہے، اس کا خوف، بس اور کوئی زیادہ مجھے پر حاوی نہیں ہے کوئی اور چیز۔ تو ادھر جب میں آیا تو میں نے سوچا کہ یار میں ایک دن تصویریں لینے گیا، تو میں نے سوچا کہ راستے پہ دعا کرے کہ اللہ بیٹا نہ ہو، بہو گھر پہ ہو، تاکہ میں اس کا چہرہ نہ دیکھوں، نہ میں نے جو زبان کی اس کے حساب سے میرا چہرہ نہ دیکھوں۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ اور، لیکن میرے میں ایک عادت ہے کہ میں اللہ کے اشارے کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، چاہے میرا ضمیر مانے یا نہ مانے، لیکن سوچتا ضرور ہوں اس بات میں۔ تو وہاں جیسے ہی گیا ہوں تو بیٹا گھر پہ بیٹھا، جو ڈیوٹی پہ نہیں گیا تھا اس دن، اور بہو نہیں ہے، اس کا والد فوت ہوئے، اس 40واں تھا اس کا، وہ ادھر گئے تھے، تو یہ میں تقریباً 6 مہینے بعد گیا تھا۔ تو بس میں نے بھی قبول کیا کہ چلو اللہ نے اگر یہ چاہا تو ٹھیک ہے، اس کو اگر موقع دے رہے تو میں کر لوں گا، کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ بد نصیب کو دیکھو کہ میں نے اس کو بولا کہ میں فوٹو لینے آیا ہوں اور فوٹو لے کے میں نے چلا جانا ہے، بائک کے باہر کھڑی ہے تیار واپسی کے لیے، میں کہا 5 منٹ صرف لوں گا۔ جناب علی اس نے تصویریں دی ہیں، تو باہر تک آیا تو اس نے معافی نہیں مانگی، اس نے مجھے راضی کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، الٹا اتنا بولے کہ میری باتوں کو دل پہ بھاری نہیں کرنا، تو نا بس یہ مہربانی کرنا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، میں کہا تو اتنا ہی مجھے صرف بول دیتا کہ ابو گلے مل کے بولتا معاف کرو، تو اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے تھا مجھے، خدا کے بندے تصویریں تو بہانہ بنایا تھا اللہ نے، کیونکہ اس کے کام تو وہی جانتا تھا، میں تو نہیں، لیکن یہاں کے پتہ لگے کہ مجھے آپ کے لیے بھیجا تھا کہ معافی مانگ، تو اتنا بد نصیب ہے کہ تو نے معاف لفظ نہیں استعمال کیا۔ بس اب اس نے معافی نہیں مانگی، اب مانگے معاف کر دیں گے؟ بس اللہ کا یہ اشارہ ہی کافی تھا، اللہ نے وہ آخری چانس اس کو دے دیا۔ کیا پتہ ہے میں کل مر جاتا تو یہ دوبارہ تو اس کو چانس نہ ملتا، آخری موقع ضائع کر دیا۔ انسان کو نہیں پتہ ہوتا ہے موت کب آنی ہے، توقع پہ امید پہ زندہ ہے بندہ، تو انسان کو یہ بھی نہیں پتہ ہے گھنٹے کے بعد میں زندہ ہوں گا کہ مروں گا، لیکن زندگی میں جو بھی اچھا موقع ملتا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سے بھی یہی اور لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ زندگی میں چاہے مستقبل کے بارے میں چاہے آخرت کے بارے میں ہو، کوئی بھی اچھا موقع اللہ دیتا ہے اور دیتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بار بار، اس کو ضائع مت کرو، خدا کے لیے ان کو پہچانو۔ اچھا، آج عید کا دن ہے، پوری دنیا میں اس کو میٹھی عید کہتے ہیں، مطلب کہ خاندان اکٹھا ہوتا ہے، دوست اکٹھے ہوتے ہیں، مزے مزے کے پکوان بنتے ہیں، کون یاد آ رہا ہے آج کے دن؟ بس وائف کا انتقال ہو گیا، وہ بھی بہت یاد آتی ہے، والدہ والد انتقال کر گئے، وہ بھی یاد آتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بیوی کے ساتھ وقت کیسا گزرا؟ بہت اچھا گزرا، ماشاء اللہ بہت اچھا گزرا۔ اگر آج وہ حیات ہوتی تو آپ کو یہاں پہ رہنے دیتی؟ نہیں رہتی تھی، کبھی بھی نہیں رہتی تھی۔ بیٹا چلیں اس قابل تو نہیں ہے کہ آج والد کو سہارا دے سکے، تو کبھی یہاں پہ ملنے بھی آیا اور اس نے کہا کہ آپ چلیں میرے ساتھ، جیسے ہوا اگر ایک روٹی ملی تو آدھی آپ کھا لینا، آدھی میں کھا لوں گا؟ ہاں ایسا تو ہے، وہ محبت بہت کرتے ہیں، فون بھی اس کا آتا رہتا ہے، دوسرے دن تیسرے دن، بس کہہ رہا میں کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا کتنی ایج ہے ان کی؟ ہے وہ کوئی 35 سال کا۔ بیٹا اس قابل ہو جائے کہ باپ کو رکھ لے، سنبھال لے، چلے جائیں گے یہاں سے؟ بالکل چلے جائے گا۔
इससे अच्छी और क्या बात होगी। नाराज तो नहीं है उससे? नहीं नहीं, बिल्कुल नाराज़ हूँ। मैं तो रोज़ दुआ करता हूँ उसको अल्लाह कामयाब कर दे, 100% कामयाब कर दे। वो जहाँ भी लगा हुआ है बस उसको अल्लाह ताला कामयाब। अच्छा चले, आपका बेटा तो इस काबिल नहीं है कि आपको रख सके यहाँ पे, और बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको बेटे खुद यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं। इस ओल्ड होम के अलावा बहुत सारे ओल्ड होम, क्या कहना चाहेंगे ऐसी औलाद के बारे में जिनको बाप बड़ी मुश्किल से पालते हैं, जवान करते हैं, शादियाँ करते हैं, घर बार बना के देते, अपनी ज़िंदगी छोड़ देते हैं, अपनी खुशियाँ, और वो आखिर में वालिद को यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं? क्या कहेंगे? अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अल्लाह ताला उनको अपने बुज़ुर्गों की मोहब्बत उनके दिल में पैदा करे, इज़्ज़त पैदा करे। वो तो ये जो ज़िंदगी का आराम वाला फेज़ था, ओल्ड होम तक कैसे आ गया? कौन छोड़ गया आपको यहाँ पे? यहाँ पे हालात ले आए, ठीक है ना। मेरे अपने फैमिली का रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई उनकी। उसके बाद रिलेटिव में एक ही था भतीजा, वो सब एसेट लेके बाहर चला गया, मुझे लावारसों की तरह अस्पताल में छोड़ गया। वहाँ से फिर एक दोस्त को पता चला, मामा से थे उनके, उन्होंने फिर यहाँ एडमिशन करवाया। मेरे 2.5 साल इधर हो गए ZU के ओल्ड होम में। फ़खर अब्बास ने एक ऑपरेट करवाया फरीदुल्लाह ज़मरी से। टांगों में जो लेफ़्ट साइड है ना, इसकी 60% बोन लेस हो गई पास आने की वजह से। अनकेयर अनअटेंडेंट था तो इलाज पूरा नहीं हुआ। अभी फौजी फाउंडेशन से फॉलो अप करवा के आ रहा हूँ, वहाँ से जो है उसने ईद के बाद फिर उधर ऑपरेट करेंगे। आपकी जो अपनी फैमिली है, यानी कि आपकी मिसेज, औलाद, उनमें कोई भी नहीं है? नहीं, वो उसी गाड़ी में डेथ हुई जिसमें मैं था। क्या हुआ था उस रोज़? कैसे एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट हुआ तेज़ स्पीड की वजह से, तो मैं पीछे कोने में था, दब गया। ऊपर वाली चोटें ठीक हुई हैं, नीचे वाली नहीं हुई। वो इसीलिए नहीं हुई कि इलाज नहीं हो सका। तो आपकी फैमिली में कौन कौन था? मिसेस थी, बेटी थी, दोनों बेटे थे, 2 बेटे, 1 बेटी और मिसेज, ड्राइवर था। और उस सब का इंतकाल हो गया। वो जगह पे ये बताइएगा, पूरी ज़िंदगी कैसी गुजरी? क्या किया? नौकरी क्या करते थे? क्वालिफिकेशन क्या थी? कैसी ज़िंदगी गुजरी? मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी और मैं चीफ इंजीनियर रिटायर हुआ टेक्सटाइल से वाबस्ता रहा। वहाँ की मशीनों को मेंटेन करना, चलाना, ये काम था। कभी सोचा था ज़िंदगी यहाँ तक ले आएगी? नहीं, ये किसी का ख्वाब व ख्याल में नहीं होता, ना सोच होती है, ना ऐसा कोई ख्वाब आता है। तकदीर गालिब आती है ना, तो वही होता है जो मालिक चाहते हैं। कुछ हाथों में आगे अल्लाह उनके वसीले में जो चीज़ डाल रहा होता है ना, अगर वो उसे अच्छे तरीके से कर दें तो वो दुनिया भी आखिरत दोनों बना लेते हैं। अगर कोई किसी के वसीले पे आता है और वो उसका ख्याल वैसे नहीं रखता, तब वो चीज़ नहीं पा सकते जिसे हम नेकी, आखिरत, जन्नत, ये सब चीज़ें वो रिपीट करते रहते हैं ना। जन्नत ना रास्ते में पड़ी है, ना इतनी सस्ती है। 10 रुपये मस्जिद को दे के हम सारा ख़ानदान बख्शवा रहे होते हैं जी। तो यूँ नहीं है, इसके लिए तन मन धन कुर्बान करना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो इस मैसेज को समझते सारे हैं। हर अक्ल और बालग जो थोड़ी सी भी एज है ना, 10-15 साल से शुरू हो जाता है। समझ सबको है, किताबों में भी यही पढ़ाते हैं, कुरान में भी यही पढ़ते हैं। लेकिन देखे को फिर अनदेखा, सुने को फिर अनसुना, साड़ा की लगता है, ठीक है। और जान दो जी, साड़ा की है, कोई और देख लेगा, कोई और कर लेगा। वो जो कर लेगा वो तो नेकी चुक लेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह दिखाई सी कि तुसी करो, ठीक है ना। मैं यहाँ गिरूंगा तो आप उठाएंगे, आप नहीं उठाएंगे कोई और उठाएगा, तो फिर उसके हिस्से में आई ना। मैं बार बार आपके लिए तो नहीं गिरूंगा। सर जी, आज ईद का दिन है। पहले ईद की रूटीन कैसी थी जब फैमिली हयात थी, जवानी थी, सब कुछ था, और यहाँ पे क्या रूटीन है ईद की? बेटा, ये अल्लाह ताला ने ये रिश्ते इसलिए बनाए हैं, फितरती अमल है। पहले बचपन माँ बाप बहन भाइयों के साथ, और फिर अस्तवाजी ज़िंदगी शुरू होती है तो बीवी बच्चों के साथ। वो तो आप किसी जगह उनको आप अगर कहें ना, तो वो वैसे दिल को बहलाने वाली बात होगी,
وہ تو ظاہر ہے گھر گھر یا فیملی کے ساتھ عید کا تو وہ ہوتا ہے. ہاں اگر یوں نہ ہوتا, یہاں ایسے بھی ہیں جنہیں اپنے چھوڑ گئے ہیں, ان کے ریلیٹیوز ہیں, لیکن میرے ساتھ تو وہی ڈفرینٹ ہے نا, تو وہ چیز بھی دکھتی ہے. اور اگر جو مجھ جیسا ہے کوئی, اس کو تو پھر وہ یادوں میں اس نے عید گزارنی ہے. اس نے کیا, کس کو سب سے زیادہ یاد کر رہے ہیں؟ بیٹی کو. بیٹی سردار ہے, وہ باپ کے سر کا تاج ہوتی ہیں, رحمت ہوتی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اور سرکار نے بھی, آپ کی اولاد یہاں ہم سادات ہیں تو ہم انہی کی بیٹی سے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو بیٹے بھی اللہ کی رحمت ہے, لیکن بیٹیاں نعمت ہیں, ان کی قدر کرنی چاہیے. اور کیونکہ وہ مہمان ہوتی ہیں, آگے انہیں کیسا سسرال ملے, کیا ماحول ملے, پتہ نہیں. بیٹوں اور بیٹی میں سے سب سے زیادہ دوستی کس کے ساتھ؟ میری تو تینوں سے تھی, لیکن بیٹی جو ہے نا وہ یوں تھی جیسے میری مسز بھی ہم شناس تھی, تو بیٹی بھی نظر کو سمجھتی تھی کہ اب وہ کیا ہے. تو گریجویشن کی, وہ ڈاکٹر تھی, اور بیٹے دونوں میرے جو ہے وہ کمیشن آفیسر اکیڈمی میں فرسٹ ایئر میں تھے. ایک نے اٹرلی جوائن کی تھی اور دوسرے نے پنجاب ریجیمنٹ. تو فنش نتھنگ. کبھی گلا کیا اللہ سے کہ یہ کیا ہو گیا؟ نہیں, اللہ سے کیسا گلا. حالات کا شکوہ لوگ کرتے ہیں نا اکثر. نہیں, اللہ نے تو نبیوں کو, ولیوں کو, فرشتوں کو آزمایا. میں تو عام سا بشر ہوں. آزمائش وہ تھی جن کی گود میں آ گیا, جن کے آگے جو ہے نا, جو زندگی کے کچھ سال تھے نا, وہ آسان کر دیتے, ٹھیک ہے. تو کتنا جینا ہوتا ہے اور کیا جینا ہے, اس میں ہے کہ چلے علاج ہو جاتا, رکھ لیتے لوگ غیروں سے. اب یہ اس گھر میں ہمارا اس بچے سے کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہے, لیکن اس نے باپ کی طرح سنبھالا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جو مائی ہیں ان کو ماؤں کی طرح وہ رکھتے ہیں, تو ان کو کھانا پینا ہر چیز کا کر رہے ہیں. تو یہ نیکی تو یہ لے رہا ہے نا. تو یہ کیا سارے رشتہ دار تو نہیں مر گئے تھے, سب لوگ ختم تو نہیں ہو, لیکن وہ یہ ہے کہ اس کے پاس اب کیا رہ گیا, یہ بوجھ ہوگا, یہ علاج کرانا پڑے گا. اس وجہ سے منہ پھیر لیا سب نے. تو ٹھیک ہے, اللہ ان سے راضی ہو, میں پھر بھی خوش ہوں, ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ اپنے گھروں میں خوش رہیں, آباد رہیں, عیدیں منائیں, شبراتیں کریں. جی عیداں تے شبراتاں آئیاں, لوگ گھرانوں آئے, او نہیں آئے محمد بخشا جنہیں آپ ہی ہتھی دفنائے. تو بس ایسے ہی ہے. یہاں پہ عید کے دن بھی کوئی ملنے نہیں آتا آپ سے؟ آتے ہیں گیسٹ, آتے ہیں بچے. آپ کی اپنی فیملی سے؟ نہیں, فیملی تو ختم. کون کدھر ہے, کس طرح ہے, کسی نے فون تک نظام نہیں ہے, تو آتا جاتا تو دور کی بات. اچھا, آپ نے ماشاءاللہ ایک بہت اچھی زندگی گزاری, اللہ تعالیٰ نے ہونہار بچے دیے, اور اتنی اچھی تعلیم, اتنی اچھی جابز میں وہ پہنچ گئے. آج بہت ساری دنیا میں اس وقت جب ہم انٹرویو ریکارڈ کریں, ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی اس جاہ و جلال کا بڑا فخر ہے, بڑا غرور ہے. پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اولاد اور والدین جیسی نعمت موجود ہے, والدین اولاد کی اس طرح قدر نہیں کر رہے, اولاد والدین کی قدر نہیں کر رہے. کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں سے؟ بیٹے بات یہ ہے کہ اللہ سب کو سعادت مند اولاد عطا فرمائے. دونوں بار ایج تھے, 100 صلات کے پابند تھے, بیٹی بھی بیٹے بھی. مسز میری وہ بھی دیندار تھی, قرآن کی حافظہ تھی. جن میں اگر دین کی کوئی سمجھ بوجھ کم ہے یا اس میں, تو وہ بھی ایک وجہ ہے. دوسرا بے حسی, ٹھیک ہے. تیسرا یہ چیز ہے کہ یہ جو بیویوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں, لیکن یہ کوئی جنت کی چابی نہیں ہے کہ وہ وہاں تک آپ کو لے جائے گی نا.